دل میں صدیوں سے سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اپنی عظیم قدرت سے تخلیق فرمایا۔ یہ کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی، مگر اس وقت زمین پر انسان نہیں تھا۔ کہانی کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ ایک ویران جگہ تھی۔ سمندر اپنی گہرائیوں میں موجزن تھے، پہاڑ اپنی بلندیوں میں قائم تھے، آسمان اپنی وسعتوں کے ساتھ بلند تھا۔ ستارے، سورج اور چاند سب اللہ کی قدرت کے جلوے تھے، لیکن زمین پر کوئی ایسا نہ تھا جو اللہ کی معرفت کے ساتھ عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنات کو پیدا فرمایا۔ یہ آگ کی لپٹ سے بنائے گئے اور ان کو زمین پر بسایا گیا۔ ہزاروں سال تک جنات زمین پر آباد رہے۔ ان کے اندر بھی قطن ارادہ تھی، یہ بھی نیک عبادت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ شروع میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، زمین پر سکون تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور ان کے دلوں میں تکبر، حسد اور ظلم پیدا ہونے لگا۔ جنات نے زمین پر خون بہانا شروع کر دیا، ایک دوسرے پر ظلم ڈھانے لگے۔ جہاں آبادیاں تھیں وہاں قتل و غارت نے ڈیرے ڈال دیے۔ فساد اتنا بڑھ گیا کہ زمین چیخ اٹھی، سمندر شور کرنے لگے اور آسمانوں پر فرشتے اللہ کے حضور عرض گزار ہوئے، اے پروردگار، یہ تیری زمین ہے مگر اس پر بسنے والے فساد مچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے ان باغی جنات سے لڑائی کی اور انہیں سمندروں، جنگلوں اور پہاڑوں کی اندھیری غاروں میں دھکیل دیا۔ یوں زمین وقتی طور پر پاک ہو گئی، مگر پھر بھی زمین خالی تھی۔ یہاں بڑے بڑے جانور تھے، پرندے اپنی پرواز میں تھے، سمندر کی مخلوقات اپنی دنیا میں تھیں، لیکن زمین پر ایسا کوئی نہ تھا جو عقل و شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو جمع فرمایا اور فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان ایسا تھا کہ فرشتے حیرت میں ڈوب گئے۔ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، کیا اب زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو وہاں پھر خون بہائے اور فساد کرے، جبکہ ہم تو تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ یہ زمین پر فساد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی معرفت اور اطاعت کے لیے بھیجے جائیں گے۔ فرشتوں کو دراصل جنات کی پرانی تاریخ یاد تھی۔ وہ جانتے تھے کہ زمین پر جب بھی ایسی مخلوق آئی جس کو اختیار دیا گیا، اس نے فساد برپا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے بتایا کہ آنے والی مخلوق ان سب سے مختلف ہوگی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ ہوا، لیکن اس سے پہلے کا زمانہ نہایت پراسرار تھا۔ جنات کی حکومت، ان کی بغاوت اور ان کا انجام، فرشتوں کی صفائی اور زمین کی تیاری، یہ سب کچھ آدم علیہ السلام سے پہلے کا حصہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی لی۔ مختلف علاقوں کی مٹی مختلف رنگوں کی، مختلف خصوصیات کی، اسی لیے انسان مختلف رنگ و نسل کے ہیں۔ کسی کا رنگ سفید، کسی کا سیاہ، کسی کا نرم مزاج، کسی کا سخت۔ یہ سب اسی مٹی کی خصوصیات کا عکس ہے۔ پھر اللہ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا اور اپنی روح پھونک کی، یوں وہ زندہ ہوئے۔ فرشتوں کو حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا، اس نے انکار کیا۔ تکبر نے اس کو اندھا کر دیا۔ یہی وہ ابلیس تھا جو جنات کی پرانی تاریخ کا وارث تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زمین پر پھر فساد ہو،
لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو خلافت عطا ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق دراصل ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ان سے پہلے جنات کا زمانہ تھا، فرشتے تھے، جانور تھے، پرندے تھے،